ډیر امریکیټ کې السلام علیکم. خیبر پختونخوا سندھ اور پنجاب کے امریکیٹ اور میڈیکل طلباء کے لیے چند اہم اپڈیٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے امریکیٹ اور سندھ کے امریکیٹ طلباء کے لیے آنے والے ٹیسٹ سے ریلیٹڈ اہم خبر یہ ہے کہ سندھ میں امریکیٹ ٹیسٹ 19 نومبر اور کے پی کے میں امریکیٹ ٹیسٹ 26 نومبر 2023 کو ہوگا. یعنی اب تک یہ فیصلہ برقرار ہے اور آج کسی قسم کی چینج اس میں نہیں کی گئی ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے یا ڈو یونیورسٹی کراچی کی طرف سے. لہٰذا طلباء تیاری 19 نومبر اور 26 نومبر کو مد نظر رکھ کر تیز کر دیں. یہ سندھ کے امریکیٹ سے ریلیٹڈ ایک اہم خبر ہے کہ کل جب عدالت نے وہ تمام درخواستیں مسترد کر دی جو امریکیٹ ریکنڈکٹ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں دائر کیے گئے تھے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پی ایم ڈی سی نے بھی دوبارہ ٹیسٹ کی حمایت کر دی تھی، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ میں پی ایم ڈی سی کے وکیل نے کہا تھا کہ 2 موبائل فونز کا فورینزک ہوا ہے جس سے ثابت ہوا ہے کہ پیپر لیک ہوا ہے. یعنی پی ایم ڈی سی نے بھی سندھ امریکیٹ ریکنڈکٹ کرنے کی حمایت کی تھی. یہی وجہ ہے کہ عدالت نے امریکیٹ ریکنڈکٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. یہ خبر بھی زیر گردش ہے کہ سندھ امریکیٹ ناٹ ٹو بی کنڈکٹڈ on 19 نومبر ایز پر کورٹ آرڈر. سندھ امریکیٹ عدالتی حکم کے مطابق 19 نومبر کو کنڈکٹ نہیں ہوگا. یعنی عدالت نے متعلقہ ادارے کو حکم بھیجا ہے کہ ٹیسٹ کے لیے تھوڑا ٹائم اور دیں تاکہ طلباء اپنا پڑھائی ٹھیک طریقے سے کور کر دیں. اس پر میں نے بات کی تھی آپ لوگوں سے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کہا تھا کہ عدالت نے اس وقت وکیل صاحب سے کہا تھا کہ جو فیصلہ اور جو شیڈول سندھ حکومت نے جاری کیا ہے اسی کے مطابق ٹیسٹ ہوگا. لیکن یہ خبر بھی زیر گردش ہے، تو 2-3 دنوں میں یہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن طلباء فی الحال 19 نومبر کو مد نظر رکھ کر اسٹڈی کریں، کیونکہ ابھی تک ڈو یونیورسٹی یا سندھ حکومت کی طرف سے یا پی ایم ڈی سی کی طرف سے 19 نومبر کے خلاف کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آئی ہے اور نہ انہوں نے پہلے نوٹیفیکیشن میں کسی قسم کی چینج کی ہے. لہٰذا سندھ کے طلباء 19 نومبر کے مطابق اپنا تیاری جاری رکھیں. سندھ کے طلباء اب یہ شکوے کر رہے ہیں ہاؤ a student can revise 2-year syllabus in just 2 weeks. Our demand is to delay Sindh MDCAT so that the student can prepare best for upcoming MDCAT reconduction. یہ اب شکوے کر رہے ہیں کہ 2 سال کا کورس ہم 2 ہفتوں میں کیسے تیار کریں. ہمارا اب یہ مطالبہ ہے کہ سندھ MDCAT کو ڈیلے کریں. یہ بات ہم آپ کو پچھلے 2 ماہ سے سمجھا رہے ہیں کہ بچوں اپنا تیاری جاری رکھو اور یہ باتیں چھوڑ دو کہ نو ریکنڈکٹ، کیونکہ جب کسی صوبے کا گورنمنٹ فیصلہ کرتا ہے کسی ٹیسٹ کے ریکنڈکٹ کا یا کسی ٹیسٹ کے کینسل کرنے کا، تو پھر وہی ہوتا ہے جو حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن آپ لوگ ہماری باتیں نہیں سن رہے تھے، نہ توجہ دے رہے تھے، بلکہ الٹا ہم کو الزام دے رہے تھے کہ آپ لوگ خواہ ریکنڈکٹ کی حمایت کر رہے ہیں. ہم آپ کو یہی سمجھا رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ لوگ ڈیلے کے لیے ڈیمانڈ کریں گے اور حکومت اور
جو متعلقہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہیں وہ آپ کو مزید وقت نہیں دیں گے۔ تو اب یہی وہ بات ہے جو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے اور آپ نہیں سمجھ رہے تھے۔ یہ بھی انہوں نے لکھا ہے now it is too much short time for syndicate student to cover whole syllabus only in 2 weeks. At least delay syndicate for more 2 weeks so that the student can study properly. اب سندھ کے طلبہ مزید 2 ہفتوں کی ڈیلے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ پہلے سے کافی ٹائم ضائع ہو چکا ہے۔ تو پی ایم ڈی سی یا ڈو یونیورسٹی یا سندھ حکومت تو اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 2 ہفتے مزید ٹائم دے دے سندھ امڈیکیٹ ٹیسٹ کے دوبارہ کرنے کے لیے۔ بس بچوں اب ہماری یہ بات سن لو کہ 19 تاریخ کے مطابق اپنا اسٹڈی جاری رکھیں۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے امڈیکیٹ کے دوبارہ انعقاد کو روکنے کا کیس توڑا دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی، تاہم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کو سماعت کی تاریخ تک نہ مل سکی۔ مطلب یہ ہے کہ سندھ سے بعض طلبہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیس دائر کریں، لیکن ایسا تو کے پی کے طلبہ نے بھی کیا ہے، لیکن اب تک سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو تاریخ بھی نہیں دی گئی کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیس کی سماعت کب ہوگی۔ تو یہی حال سندھ کے فیصلے کے خلاف فائل درخواست کی بھی ہوگی، لہٰذا طلباء کو چاہیے کہ اب مزید ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اپنے اسٹڈی پر توجہ دیں۔ یہ سندھ سے ریلیٹڈ اہم خبریں تھی۔ اب پنجاب سے ریلیٹڈ چند اہم خبریں۔ یو ایچ ایس کی پالیسیوں پر مکمل عمل درآمد کا بیان حلفی دینے والا کالج امیدواران سے مکمل فیس وصول کر سکے گا۔ تحریری بیان حلفی کے تحت کالج کو 1 ہفتے کے اندر سیٹ چھوڑنے والے امیدوار کو تمام فیس بغیر کسی کٹوتی کے واپس کرنا ہوگی۔ بصورت دیگر کالج سے فیس لینے کا اختیار واپس لیا جائے گا۔ اجلاس میں پرائیویٹ میڈیکل کالج کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا کہ ایسے امیدوار جن کا داخلہ ان کی پہلی چوائس پر ہوگا یا وہ امیدوار جو داخلے کے بعد اپ گریڈیشن کے خواہاں نہیں ہوں گے، انہیں بھی اپنی مکمل فیس اپنے متعلقہ کالج میں جمع کرانا ہوگی۔ انہیں یونیورسٹی میں فیس جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ سندھ اور کے پی کے وہ طلبہ جن کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے لیکن انہوں نے سندھ اور کے پی کے کا امڈیکیٹ ٹیسٹ دیا تھا، چونکہ اب دونوں ٹیسٹ کینسل ہو چکے ہیں اور 19 اور 26 نومبر کو دوبارہ منعقد ہو رہے ہیں، اس لیے پنجاب یونیورسٹی نے یعنی یو ایچ ایس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ طلبہ دوبارہ ٹیسٹ دیں، اور جب ان کا رزلٹ آئے گا تو سرکاری میڈیکل کالجوں کے لیے پورٹل 3 دن اور پرائیویٹ کالجز کے لیے پورٹل 2 ہفتوں کے لیے کھولا جائے گا، لیکن اس وقت اپلائی صرف وہ طلبہ کریں گے جو کے پی کے اور سندھ کا امڈیکیٹ ٹیسٹ دے چکے ہوں۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور مسئلہ بھی آج کل شروع ہے۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کے طلباء پروفیشنل امتحانات کے ڈیلے کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں۔ آج ایک فیصلہ تو یہ آیا کے ایم یو کی طرف سے کہ تمام پروفیشنل ایگزام کے لیے 1 ویک کا دیا گیا۔ کے ایم یو ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو ڈیلے آل پروفیشنل ایگزام بائی 1 ویک، لیکن طلباء اس فیصلے سے خوش نہیں تھے اور راضی نہیں تھے، اس لیے بعد میں کے ایم یو نے دوسرا فیصلہ جاری کیا کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے طلباء کے لیے 10 دن دیے گئے مزید تیاری کے لیے، جبکہ اونلی 1 ویک یعنی 7 days فار ادر سینئرس
کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو اب وہ طلباء و طالبات بھی اپنے اسٹڈی پر توجہ دیں۔ بعض کو 10 دن مل گئے ہیں جبکہ بعض کو 7 ڈے۔ مزید ڈیلے کا وہ امید نہ رکھیں KMU کی طرف سے۔ یہ ڈیلے بھی کافی محنت اور احتجاجوں کے بعد ان کو ملی ہوئی ہے۔ KMU کا موقف بھی صحیح ہے کہ وہ کرونا کی وجہ سے MBBS کا جو مدت ہے 5-6 سال بن گیا ہے، تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 4-5 سال تک واپس لے آئیں۔ اس میں طلباء کا بھی فائدہ ہے کہ وہ جلدی فارغ ہو جائیں گے، لہٰذا طلباء مزید اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اپنے اسٹڈی پر بھرپور توجہ دیں۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔